خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کراچی اسٹوڈیو میں یہاں پر سحری کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی اسحاق مدنی ہیں، فہد کامران دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ثنا خواہ ہمارے نوجوان، علامہ نثالی اجاگر صاحب بھی ساتھ ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مہمان کے ساتھ، اور وہ ہم اسی دوران کرتے ہیں۔ کسی ایک خاص مہمان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں، ان کا کچھ وقت لیتے ہیں، کچھ دو باتیں کرتے ہیں ان سے محبت کی۔ تو آج بھی یہی سیگمنٹ ہوگا، ہمارے ساتھ ہوں گے جناب آزاد جمیل صاحب، لائن پر ہیں وہ۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے مہمان کے ساتھ۔ تو مہمان کے ساتھ میں جناب مولانا آزاد جمیل صاحب سے جیسے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور کہنے کا مقصد جو ہے وہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا، جس میں ہمارا موضوع رمضان اور قرآن بھی تھا، اور شروع میں جیسے کہ جب آغاز کیا گیا تو مفتی اسحاق مدنی صاحب نے کلام عشق میں بھی قرآن پاک کی جس آیت کا حوالہ دیا اس میں وعدے کی پاسداری کا تذکرہ تھا۔ تو رمضان المبارک میں دروس یعنی درس قرآن کی محفلوں میں جانا اور ہمارا جو پروگرام اس طرح کے پروگراموں میں جانے سے ایک فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے کنیکشن جڑا رہتا ہے، اور پھر قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ عام دنوں میں شاید اس کا اثر کم لیتے ہیں ہم، اور رمضان میں اس کا اثر زیادہ لیتے ہیں، یا عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سننے میں لطف زیادہ آتا ہے شاید، اور ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، وہ تو ہے ہی۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو قرآن سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ تو مہمان کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے، میں سحری بھی کرتا رہوں گا، ہمارے مہمانان گرامی بھی سحری کرتے رہیں گے، اور سیگمنٹ ہمارا ہے مہمان کے ساتھ۔ تو موجود ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مولانا آزاد جمیل صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں مولانا؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں شبیر بھائی؟ اللہ کا شکر۔ آج ہم نے ذکر کیا رمضان اور قرآن، ایک کنیکشن ہے، ایک ربط ہے، اور جب بھی رمضان کا ذکر ہوتا ہے تو یا تو روزوں کا خیال آتا ہے، یا تراویح کا آتا ہے، یا قرآن کا آتا ہے، یا سحری کا آتا ہے، افطاری کا آتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہترین موقع ہوتا ہے یہ مہینہ کہ جب ہم قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تلاوت کے حوالے سے بھی اور تعلیمات کے حوالے سے؟ جی شبیر بھائی، حقیقت بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسطہ کا لقب دیا ہے، یہ واسطہ ہے اس دنیا میں، اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی اس امت کے جو لوگ ہوں گے وہ پچھلی امتوں کے جو لوگ ہوں گے ان سے جو مناقب میں، عزتوں میں جی اور منصب پر جو آگے ہیں، تو ظاہر ہے اگرچہ کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس ماحول میں نہیں ہیں، اور جب کچھ تہوار ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہمیں یاد دلا دیتی ہیں، چاہے وہ جنازہ کی نماز ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور رمضان ہو، ربیع الاول ہو، محرم ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اگر اس کو ان کے معنوں اور مطالب تک جا کے بیس میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا سلسلہ وہ بالکل بند ہو گیا، لیکن جو خیریں اور برکتیں تھیں وہ برقرار ہیں اور آخری وقت تک برقرار ہوگی۔ جب ایک مسلمان باقی رہے گا، اور وہ مسلمان کون؟ جو فار ایگزامپل جو نہ نماز پڑھتا ہو، جس کا نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، کوئی ایسا خیر کا عمل نہ ہو، لیکن بس کلمہ گو ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے اس ایک مسلمان جو صرف زبان پر کلمہ پڑھتا ہے، اس ایک کی برکت سے قیامت نہیں آئے گی، زمین بھی قائم رہے گی، آسمان بھی قائم رہے گا۔ ایک مسلمان کلمہ گو۔ تو اب میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے رحم نہیں چھوڑا، کسی کے رحم کرم پہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت یہ بات کہہ گئے، اللہ سے یہ بات منوا گئے، ساری برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کو وہ ساری برکتیں عطا فرما جو آپ نے پچھلی امتوں کو عطا کی،
सारी बरकतें मेरी उम्मत को अता फरमा। क्या बात। तो अल्लाह ताला ने शब्बीर भाई अब जैसे कि रमजान आ जाता है, सारी बरकतें रहमतें साथ लेके, रमजान के बाद फिर हज के मनासिक शुरू हो जाते हैं, फिर रबीउल अव्वल, फिर मुहर्रम, यानी फिर इसी तरह दिनों में आप आ जाएं, जुम्मा का दिन, जुमेरात का दिन, फिर इसी तरह शबरात, फिर इसी तरह मेराज की शब, ये तमाम चीजें इस उम्मत के साथ लगाई रखी, इस उम्मत के साथ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में 500 अब्दाल हर वक्त रखे होंगे, यानी अब्दाल मेरी उम्मत में हर वक्त मौजूद होंगे। ऐसे लोग होंगे जो हुजूर की उम्मत के लिए दुआएं मांगेंगे, हुजूर की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, ऐसे लोग होंगे। तो ये अल्लाह का हम सब पर, इस उम्मत पर फजल है और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से सरफराज फरमाया। फिर इस पर अमल देखें शब्बीर भाई, रमजान तो हम सब के लिए है, अब इसमें कुछ लोग गैर मुस्लिम भी होते हैं, अब वो इस सवाब में ऐड नहीं है, ठीक हो गया। अब ये जो तकाजा है ये मुसलमान से किया जाता है। तो ये अल्लाह ताला इस वक्त इस सहरी के इस साहब की अजीम शान ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में देखा सुना जा रहा है। तो यकीन जाने सबसे पहली रमजान की बरकत यही ले लें कि आपके इस चैनल से और आपकी वसातत से ये बात आगे जा रही है, लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और उस पर कोई एक अमल पैरा हो गया तो हमारे वारे तो नियारे हो गए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मौलाना आज़ाद जमील साहब, आपने कुरान के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और सहरी के बाबाकर लम्हात हैं। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में कुछ देर के बाद जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो लाहौर वाले बिल्कुल तैयारी कर लें, हम यहाँ सहरी करेंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत कम वक्त है जी। हाँ, अभी कुछ देर बाकी है। तो जो मौलाना साहब ने बात फरमाई ना, वो यही है कि एजाज़ भी है और एज़ाज़ भी है। और एज़ाज़ इस हवाले से कि हमें सरकार की उम्मत में रब ताला ने पैदा फरमाया और फिर कुरान पाक जैसी किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, हम उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और यही इस महीने का सबसे बेहतरीन स्केजुअल है कि जब आप शब व रोज़ बाकी इबादत और रोज़े की हालत में जब रहते हैं और दीगर चीज़ों में अपना स्केजुअल बनाते हैं, तो कुरान की तिलावत को, कुरान को सीखने के हवाले से अपने शेड्यूल में इस बात को ज़रूर शामिल करें। लाहौर इसके मज़ाफ़ात में, दाता के नगर और इसके अतराफ़ में रहने वालों के लिए इंतहाई सहर का वक्त हो गया है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। इसी तरह ये महफ़िल जारी रहेगी। हदायक़ बख्शिश की बरकतें हमारे मुफ्ती इसहाक़ साहब करेंगे, रूहानी गुलदस्ता भी होगा मुख्तसर से वक्फ़े का।